عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ عزیز دوستوں، پاکستان اور افغانستان کے بیچ معاملات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں اور ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی ایک جنگ تو ہوگی اور پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ لڑ سکے۔ افغانی تو پچھلے 40 سال سے ڈائریکٹ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی تو عادت ہے اور ان کی اکانومی بھی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خرچے ورچے کچھ ہیں نہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے لیوش لائف اسٹائل ہے ان آرمی جنرلز کا، اور یہ جنگ ونگ لڑنے کے قابل رہے نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر افغانستان سے پاکستان لڑتا ہے تو پھر پاکستان کی قبر بہت جلد کھود جائے گی۔ اسی لیے پاکستان ترلے منتیں کر رہا ہے امریکہ کی، افغانیوں کی، لیکن لڑائی کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ افغانستان سے لڑنے کے قابل نہیں تو بھارت سے کیسے لڑیں گے۔ جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں ان میں جو لیٹسٹ ایک چیز آئی ہے وہ ہے کنڑ ریور کی۔ کنڑ ریور 177 کلومیٹر کا دریا ہے جو پاکستان کے کے پی اور افغانستان میں بہتا ہے۔ افغانستان کی سرکار نے ایک بھارت کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس پہ ڈیم بنا رہی ہے، اور وہ پاکستان اس پہ بہت زیادہ غصے میں ہے کہ یہ آپ ڈیم بنائیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا اور پانی ہمارا مارا جائے گا، تو آپ یہ ڈیم نہ بنائیں۔ لیکن طالبان سرکار نے کہا ہے کہ ہم تو یہ ڈیم بنائیں گے، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ تو عزیز دوستوں، دریا کے اس کو پاکستان میں چترال دریا کہا جاتا ہے، اور انڈین کمپنی سے معاملات طے ہو گئے ہیں اس ڈیم کو بنانے کے لیے۔ 2013 میں پاکستان اور افغانستان کی سرکار نے اس دریا کے حوالے سے 1500 میگا واٹ کا ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اپروو کیا تھا، لیکن وہ کبھی اس پہ کام شروع ہو نہیں سکا۔ اور اب افغانستان میں طالبان سرکار کہتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کریں گے، اور اس میں ہمیں کسی کی اپروول کی ضرورت ہے نہیں، یہ ہمارا دریا ہے، ہم اس پہ جو مرضی آئے کریں، آپ کون ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس افغانستان نے نارتھ میں ان کا آمو دریا ہے، اس کو بھی ڈائیورٹ کر دیا ہے، اور اس کا پانی جو ترکمنستان اور ازبکستان جاتا تھا اس کو ڈائیورٹ کر کے اپنے اندر لے لیا ہے۔ تو اس پہ بھی ترکمنستان اور ازبکستان کی سرکار نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان سرکار ریڈیکل چینجز کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ عزیز دوستوں، اسی حوالے سے جو ٹیررزم کے معاملات ہیں اس پہ کافی بات چیت ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ میں پاکستان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں منیر اکرم، انہوں نے کہا ہے کہ افغان ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، اس کے پاس لیٹسٹ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار کہاں سے آئے، اور یہ سارے لیدل ویپنز جو ہیں جو کہ امریکن ہیں، جو امریکہ کی فوج جب افغانستان چھوڑ کے گئی تھی وہ ٹی ٹی پی کے پاس کہاں سے آئے۔ تو ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر کے غریب نوجوانوں کے پاس لیٹسٹ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں۔ پاکستان کارما کو مانتا نہیں ہے، لیکن کارما اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ جو فصل تم بو گے وہی فصل تم کاٹو گے۔ پاکستان لیٹسٹ ہتھیار اپنے ٹیررسٹوں کو دے کے بھارت بھیجتا تھا، تو آج بھگت رہے بھائی، آج وہی چیز اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان ہے، اس میں ایک بھی افغانی نہیں ہے۔
تو بیٹھ کے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کہاں غلط تھے کہ یہ سارے پاکستانی آپ کے خلاف کام کرنے پہ آ گئے ہیں۔ اس میں کسی اور کی ضرورت رہتی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے کھڈے ہیں جو آپ نے کھودے تھے دوسروں کے لیے، اس میں آپ گر رہے ہیں۔ پاکستان، اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ خلیل احمد زلمے، خلیل زاد زلمے، یہ امریکہ کے ریپریزنٹیٹیو رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے کئی سال تک۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے کرائسس بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور طالبان ایک ایسا گروپ ہے جس کو ہمیشہ پاکستان نے بچایا ہے، پاکستان نے اس کی حفاظت کی ہے، اور پاکستان نے ہی اس کو کریٹ بھی کیا تھا، اور جب امریکہ 20 سال تک ان سے لڑتا رہا تو پاکستان ہی ان کو بچاتا رہا ہے۔ آج اگر پاکستان ان سے شکوے کر رہا ہے تو اب پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ طالبان بھی آپ کے خلاف ہیں، کیوں آپ کے خلاف سب جاتے ہیں؟ طالبان پاکستان کی ان الزامات کو ہمیشہ ڈینائی کرتا رہا ہے، اور طالبان کہتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، تم IS اور داعش خراسان کے ٹیررسٹوں کو پناہ دیتے ہو، اور طالبان کے سرکار کے خلاف IS اور داعش خراسان حملے کرتی ہے افغانستان میں، وہ پاکستان کروا رہا ہے۔ تو پاکستان اتنا معصوم نہ بنے۔ اوپر سے پاکستان نے لاکھوں افغان ریفیوجیز کو پاکستان سے نکال کے افغانستان بھیجا ہے، تو پھر یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ وہ افغان ریفیوجیز جو 20 30 40 سال سے پاکستان میں رہتے تھے، ان کی دوسری نسل تیسری نسل پاکستان میں پیدا ہو کے پل بڑھ رہی ہے، ان کو سیٹلڈ لائف سے ان سیٹل کرنا، تو اس کے دل میں نفرت آپ بھر رہے ہو۔ ان کے کاروبار آپ نے چھین لیے، ان کو ان کا پیسہ تک ساتھ لے جانے نہیں دیا، ان کی جو پرسنل پراپرٹیز تھیں وہ بیچنے نہیں دیں۔ جانور جو ہوتا ہے وہ اس سوسائٹی میں، خاص طور پہ ٹرائبل سوسائٹی میں، ایک امپورٹنٹ کوموڈیٹی ہوتی ہے، ان کی لائف لائن ہوتی ہے، وہ جانور بھی ان کو آپ ساتھ لے جانے نہیں دیا۔ 2 کپڑوں کے ساتھ آپ نے ان کو افغانستان بھیج دیا، تو پھر ان کو غصہ آئے گا، اس میں سے کئی لوگ پھر آپ کے خلاف کام کریں گے۔ تو پاکستان کو اپنی پالیسیز پہ نظر کرنی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر جب سندھی، بلوچ، پختون بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، آج پنجابی بھی کافی حد تک عمران خان کی وجہ سے آرمی کے خلاف ہے، تو پھر پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کہاں غلط ہے۔ اور خلیل زاد زلمے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امریکہ اور طالبان کے دوحہ قطر میں ایگریمنٹ ہو رہے تھے، تو اس ایگریمنٹ میں کہیں پاکستان کی سیکیورٹی کی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس ایگریمنٹ کو پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے افغانستان سے ایگریمنٹ کیا تھا تو آپ افغانستان کو روکیں کہ پاکستان میں ٹیررسٹوں کو آنے نہ دے، تو یہ پاکستان کا قصور ہے۔ اور اس ایگریمنٹ میں اس قسم کی کوئی بات ہوئی نہیں تھی۔ عزیز دوستوں، ڈان اخبار کے ایڈیٹوریل میں آیا ہے کہ پاکستان ایک فل بلون ملیٹنٹ انسرجنسی کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایکچولی پاکستان نے اتنے ٹیررسٹ گروپ بنا کے پالے ہوئے ہیں کہ اب وہ ان کے گلے پڑ رہے ہیں اور ان سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ عزیز دوستوں، افغانستان کی طالبان سرکار نے مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے اور پاکستان سرکار کے بیچ میں ایگریمنٹ کروائیں اور نیگوسیشنز میں کام کریں، ہم آپ کے میڈیشن میں پاکستان سرکار سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، طالبان سرکار کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 1979 سے لے کے اب تک 44 سال میں پاکستان نے افغانستان کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور افغانستان کو ٹیررسٹوں کا گھڑ بنا کے رکھا تھا اسی پاکستان کی فوج نے، اور اس کے بدلے میں بلینز آف ڈالر کمائے۔ پاکستان کے ہزاروں آرمی آفیسرز آج دنیا بھر میں پراپرٹیوں کے مالک ہیں، اسی افغان وار کے نتیجے میں ان کو یہ پیسے ملے ہیں۔
عزیز دوستوں، یہاں پہ میں تھوڑا پاکستان کے آرمی چیف کی امریکہ یاترا کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ دیکھیں، یہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل گوتیرس کے ساتھ آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں گئیں مورلٹیز؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کا سیکریٹری جنرل کسی ملک کے آرمی چیف سے مل کے ڈسکشن کیوں کر رہا ہے؟ کوئی ڈیموکریسی کا جو ڈرامہ ہے وہ تک آپ بالکل بھول گئے؟ مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے کہ یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی کے ڈھکوسلے چلاتے ہیں، یہ آرمی چیف سے بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اور ڈسکشن کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر، کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے کشمیر کے آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کو لیگلائز کر دیا ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو یہاں پہ بھارت سرکار کو بھی چاہیے کہ سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز گوتیرس کی ذرا خبر لے اور اس کو بولے کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم ایک آرمی چیف سے مل کے یہ باتیں کر رہے ہو۔ امریکہ میں تھنک ٹینکس پاکستان کے آرمی چیف سے مل رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ڈیموکریسی لانے کے لیے لیبیا، سیریا، عراق، پتہ نہیں کہاں کہاں حملے کرتے رہے، دوسری طرف کھل کے پاکستان کے آرمی چیف سے میٹنگیں کر رہے ہیں۔ وہ تھنک ٹینکس کو آرمی چیف بتا رہا ہے کہ پاکستان دنیا کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے۔ دنیا کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان دنیا کے لیے صرف ٹیررزم ہی کرتا رہا ہے، تباہی بربادی ہی لاتا رہا ہے۔ پاکستان ایک نفرت کا پجاری ہے اور وہی چیزیں دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ عزیز دوستوں، پاکستان کے آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی امریکن سینٹ کام چیف جنرل مائیکل ایرک کوریلا سے بھی، اور اس میں ڈسکس ہوا ریجنل سیکیورٹیز کے اوپر۔ سنا یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کو امریکن آرمی چیف نے یمن کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ وہاں پہ ایک سیکیورٹی کے طور پہ آپ کام کریں، کیونکہ یمن کا معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اگلا حملہ امریکہ کا یمن پہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یمن کے ہوتیز کھل کے دنیا کے امن کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ سویز کینال سے لے کے نیچے تک کا وہ سمندری پٹی دیکھیں جس میں سارا پیٹرول کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہاں سے سارے شپ گزرتے ہیں، وہ جو بوٹل نیک ہے نا، وہ یمن کے پاس سے گزرتی ہے۔ اتنا سا علاقہ ہے سمندر کا، وہاں سے سارے شپ گزرتے ہیں۔ ابھی کل یمن کے ہوتیوں نے ایک اسرائیلی شپ کے اوپر میزائل مارے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اسرائیلی شپ تھا جس میں انڈین اسٹاف تھا، اس کا تقریباً 25-30، اس پہ بھی حملہ ہوا، بچ گئے سارے لیکن شپ تباہ ہو گیا۔ تو یمن کے ہوتی جس حساب سے کھل کے حملے کر رہے ہیں، تو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان وہاں پہ سیف گارڈ کرے اور پاکستان کی نیوی ان شپ کی سیکیورٹی کرے، کیونکہ امریکہ کا ڈائریکٹ ادھر وہ ہونا، پھر اسلام کارڈ بیچ میں آ جائے گا کہ مسلمان کے اوپر حملہ تو یہ تو وہ تو۔ اور یمن کے ہوتی کا مطلب ہے ایران، کیونکہ یمن میں ہوتیوں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو پاکستان کے آرمی چیف کو امریکہ کے آرمی چیف نے یہ ڈیمانڈ کی ہے۔ اب بیسیکلی عاصم منیر نے امریکہ سے بلینز آف ڈالر کا مطالبہ کیا ہے، اس کے بدلے میں امریکہ نے کئی کام رکھے ہیں ان کے لیے۔ اور ایک چیز جو دیکھیں، امریکہ ہے نا بہت بدماش ملک ہے اور وہ کھل کے بدماشیاں کرتا ہے۔ تو پاکستان کو ایک انڈائریکٹ رول بھی دیا گیا ہے کہ بھارت میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان بھی کچھ ایسا کرے کہ مودی سرکار ہار جائے اور بھارت میں گورنمنٹ کی تبدیلی ہو۔ لیکن بھول رہے ہیں یہ کہ انڈیا میں مودی سرکار از ویری اسٹرانگ
اب دیکھیں یہاں پہ امریکہ نے پاکستان کو میجر نان نیٹو الائے ایوارڈ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے بائیڈن کو 26 جنوری کے نیشنل ڈے پہ انوائٹ کیا تھا ایز اے چیف گیسٹ، اور عاصم منیر جب امریکہ میں تھا تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ نے بھارت کو اپولوجائز کر دیا ہے کہ بائیڈن نہیں آئیں گے، اور یہ ایک میسج ہے کہ بائیڈن سرکار مودی سرکار کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اور لیکن انٹرنیشنل رپورٹس یہ ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے نا، وہ 2024 کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے جیتے گی۔ فچ ریٹنگز، امریکہ کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی لوک سبھا الیکشن 2024 بھرپور طریقے سے جیتے گی، اور وہاں پہ پالیسی کنٹینیوٹی انڈیا میں رہے گی، اور انڈیا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاور گین کرے گی جنرل الیکشن کے بعد۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن کے بعد انڈین پارلیمنٹ میں سائز آف میجورٹی اتنی ہوگی کہ ان کو اپنے ایجنڈا، یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنا ایجنڈا پورا کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جنرل الیکشن کے بعد یہی سرکار رہے گی، تو کنٹینیوٹی آف پالیسی بوتھ ان انڈیا اینڈ بنگلہ دیش رہے گی۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کا بی جے پی کی سرکار 2014 میں پاور میں آئی ہے، اور 2019 میں تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے ہیں۔ 2024 کے جنرل الیکشن اپریل مئی میں ہیں، اور فچ اور کمپنی ہے جو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ مودی سرکار تیسری ٹرم شروع کرے گی۔ اور یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے آدھے سے زیادہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ جیت جائیں گے۔ تو عزیز دوستوں، امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی انڈیا کے معاملے پہ، اور مور اور لیس پاکستان سے ان کو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ پوری ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن اتنی رکھیں جتنی وہ پوری کر سکے۔ پاکستان اس وقت زبردست اکنامک کرائسس میں ہے، پولیٹیکل کرائسس میں ہے، سوشیو کرائسس میں ہے، اور سیکیورٹی کرائسس ہے۔ بلوچستان کے معاملات حد سے زیادہ بگڑ گئے ہیں، عورتوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور جو اسلام آباد میں پروٹیسٹرز آئے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ نہیں کرتا، اور وہ تو ابھی صرف پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے 3 دن کا الٹیمیٹ دیا ہے کہ 3 دن کا الٹیمیٹم ہے آپ کے پاس، 3 دن میں اگر آپ نے ہمارے بندے نہیں چھوڑے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آلریڈی KPK کے معاملات خراب ہیں، تو ان سارے معاملات میں اس وقت پاکستان تباہی کے راستے پہ چل پڑا ہے، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کھڈے میں گرتا جا رہا ہے، اس کا جو شپ ہے وہ سنکنگ ہے، اور مسلسل ڈوبتا جا رہا ہے پاکستان کا جہاز، اور جتنا جلدی یہ ڈوب جائے اتنا اچھا ہے سب کے لیے، سب سے زیادہ یہ پاکستانیوں کے لیے اچھا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ملک صرف اور صرف آرمی آفیسرز اور لٹیروں کے لیے ہے۔ عام پاکستانی جنتا جو ہے اس کو اس ملک سے کچھ نہیں ملنے والا سوائے تباہی بربادی کے۔ تو یہ پاکستان کی عام پبلک کو اب سمجھنا چاہیے کہ جتنی جلدی وہ پاکستان کا معاملہ ختم کیا جائے۔ عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ، کائنڈلی کیپ سپورٹنگ۔